अस्सलाम वालेकुम। हरफ राज के साथ मैं हूं अनवार खावर। मोहम्मद उस्मान साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से आज ये फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। आज के प्रोग्राम के हमारे 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 48वीं वज़ीर ख़ारजा इजलास काउंसिल जो कि शुरू हो चुका है। 57 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और मेहमान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस इजलास की सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इजलास से ख़िताब किया और चीनी वज़ीर ख़ारजा आज मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा बात करने का वो है आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है, उस पर रहनुमाई मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आज उस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और उसकी समाअत 24 मार्च से शुरू होने जा रही है। तीसरा, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हमारे मुआशरे की जो बेहिसी है उसको देखने में मिली है कि किस तरह से एक शख्स की लाश ज़मीन पर पड़ी है और जो बाकी लोग हैं वो शादी का खाना खाने में मसरूफ़ हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब। और ये साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामी ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आज 48वीं है। 48वीं ओवैसी वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास पाकिस्तान में आज हुआ है, कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं आप ये पाकिस्तान के लिए? और साथ ही साथ इसको अगर हम देखें तो जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया, जो इस कॉन्फ्रेंस की अहम बात है। देखिए, 2-3 चीज़ बड़ी अहम। एक तो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था 21 अगस्त 1969 को। मस्जिद अक्सा जो है उसको अचानक उसमें आग लग गई थी और आग बुझाने कोई नहीं आया था और मस्जिद अक्सा जो थी उसका डोम लकड़ी का बना हुआ था, वो सारे का सारा डोम जो था वो जल गया था। तो के ऊपर एक रिबात में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 25 सितंबर 1969 को और जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए थे। उनकी अमीन अल हुसैनी एक होते थे मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन जी, कायद आज़म के ख़त भी उनके साथ मौजूद थे, ख़त व किताबत भी है और कायद आज़म की तस्वीरें भी हम अल्लामा इकबाल भी उनसे मिले थे, मुफ्ती आज़म अमीन हुसैनी बहुत अरसा ज़िंदा रहे। जब हम बच्चे होते थे, बल्कि जवान भी थे, उस वक्त अमीन हुसैनी साहब ज़िंदा थे। तो उनकी बेसिकली रिक्वेस्ट थी कि आप अगर सोए रहे और इस तरह बिखरे रहे तो आप तो एक दिन मस्जिद अक्सा को आग लग जाएगी। तो 1969 में याया खान गया था वहाँ पर और उसमें इंडिया का डेलीगेट भी उन्होंने बुला लिया। ठीक है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमान है। तो याया खान ने वॉकआउट किया था कि ये अगर यहाँ मौजूद है, क्योंकि कश्मीर की जो सिचुएशन थी उस वक़्त बड़ी वॉलेटाइल थी उस वक़्त, तो अगर ये मौजूद है तो फिर नहीं आता, तो फिर इंडिया को माजरत कर ली गई थी उस कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद फिर सेकंड जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है वो आपको याद है कि 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसका ये तराना भी हम सुनते हैं, बिल्कुल अमताब आबद सैयद, ये जमीरुद्दीन लाली साहब का लिखा हुआ था, सैयद तगैयर का वली हैं हम, मुस्तफ़ा भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद ही असल में हुआ ये था कि ऑयल एज ए वेपन यूज़ हुआ था। यानी 73 की वॉर शुरू हुई थी जो उसकी जी, और 73 में शाह फैसल मरहूम ने ऑयल एज ए वेपन को यूज़ किया था और लाइनें लग गई थी उसके अंदर अपना यूरोप के मुल्कों के अंदर पेट्रोल पंपों के ऊपर, और कोई मतलब सुनवाई नहीं थी उस वक्त, कोई सुनता नहीं था। और फिर उसके बाद उन्होंने आके तय किया कि ठीक है, इट्स ऑलराइट, आप तय कर लें हमारे साथ। और फिर 74 में आपको याद होगा शाह फैसल मरहूम के साथ बैठ के उन्होंने पेट्रो डॉलर वाला एग्रीमेंट किया था, बिल्कुल, और फिर शाह फैसल को शहीद भी कर दिया गया। उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और किरदार आया था, कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, उसको भी ज़ाहिर बात है शहीद कर दिया। उस कॉन्फ्रेंस में ईरान शामिल नहीं हुआ था क्योंकि वो अमेरिकन की उसकी वजह से रिफ्ट किया। भुट्टो उस वक्त एंटी अमेरिकन लाइन्स ले रहा था। आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि जहां वो 70 पर के 72 साल के बाद अपनी लाइन शिफ्ट कर रहा है, बिल्कुल। और उस लाइन शिफ्ट करने की बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका पहली दफ़ा डिसेंडिंग पावर के तौर पे दुनिया पे आया है, यानी एग्रेसिवनेस उसकी जो है वो डिसीजन मेकिंग में खत्म होती दिखाई दे। आप देखें, एक ज़माना था अमेरिका के ऊपर कि सिर्फ 3 दिन के अंदर उसने फैसला किया कि हमने अफगानिस्तान में घुसना है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने सैंक्शन की तो तुम जाओ। फिर 48 गुंडों को लेकर जब मुबारक थे अफगानिस्तान में, घुस गया, किसी ने चू नहीं की, बिल्कुल, और कहते कि ये आलमी वॉर है, ये इंटरनेशनल वॉर है, हम इसमें कुछ नहीं, हम जैसे मुल्क भी हमने कहा कि इंटरनेशनल हमारी जंग आलमी, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इराक में जाने लगा 2003 के अंदर। 2003 के अंदर अमेरिका जब एंटर होने लगा तो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी सैंक्शन नहीं दी। पूरी दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं था जिसमें उसके खिलाफ हड़ताल ना, बिल्कुल। बार्सिलोना में हुई, इटली के अपना मिलान में हुई, रोम में हुई, लंदन में हुई, पेरिस में, हर शहर 78
مختلف ملینز لوگ باہر نکلے، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا وہ چلا گیا. لیکن افغانستان کی شکست کے بعد اس کا حال بالکل وہی ہوگا جو 92 کے روس کا تھا کہ یوکرین میں اس داخل ہوا روس جی چائنا کی پوچھ کو پاور تو اٹھتی ہوئی چائنا ہے بالکل، اور وہ فیصلہ کر رہا ہے اس بات پہ کہیں سے تیسری جنگ نہ شروع ہو جائے. اور ہم پیسے ہم دے دیں گے، ہم 5000 وہ دے دیں گے، اپنا سنگر میزائل دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ خود انٹر نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ صورت ہے. پاکستان وہ ملک ہے کہ جس ملک سے امریکہ نکلنا نہیں چاہتا. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان اب شفٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنا بلاک، وہ اتنا آسان ہوگا؟ بس بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شفٹنگ ہوتی ہے کوئی اتنی آسان نہیں. بالکل، جس ملک نے بھی شفٹ کیا ہے شاید اسی کا خمیازہ وزیر اعظم بھی بھگتنے جا رہے ہیں. یہ اس پہ اگلے پہ ڈسکس کریں گے بہت تفصیل سے، میں نے لکھا بھی ہے. وہ بنیادی طور پر دیکھیں یوکرین کا جو ایشو ہے اس سے ملتا جلتا ایشو ہے، کیونکہ پوری دنیا میں روس اور چین کو روکنے کے دو ہی راستے ہیں. ایک پاکستان جی بحر عرب کی طرف سے جانے کا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ یوکرین کا بحر اسود جو ہے جس کو باسفورس میں جا کے آتا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. چائنا کا جو سی ہے وہ جو جاپنیز علاقہ جو سدرن سی چائنا کا جو ہے یا وہ جو بلاکا والا ہے اس میں ایک راستہ ہے، 1 کلومیٹر کا راستہ ہے. ایک جہاز کھڑا ہو جائے چائنا بند ہے. تو جو سے انہوں نے یوکرین نے کیا تھا وہی یہاں ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وہاں بھی اپوزیشن کے لوگ وہاں ملے تھے، جا کے وہ لوگ اپوزیشن کو ملے تھے، یہ جو لوگ ہیں امبیسڈرز تھے، اور بلکہ انہوں نے دھرنوں کے اندر شرکت بھی کی تھی. اور پھر اس کو آؤسٹ کیا، نکالا. جو پرو رشین ان کا وزیر اعظم تھا اس پہ کرپشن کی بکواسیات کی، یہ کیا، اس کے خلاف نکالے، مختلف قسم کے وکی لیکس بھی نکالے اور پاناما پیپرز بھی نکالے، پتہ نہیں کیا کیا نکالے. اور پھر اس کو زیلنسکی کو لے کے آئے، یہ جو ان کا مسخرہ ٹائپ آدمی کامیڈی جو ہے. پھر اس کے بعد روس بیچ میں آ گیا. یہاں اب ایک کانفرنس جو ہے پہلے بھی ایک آپ کو پتہ ہے بلائی گئی تھی جی. اب کل آپ کو پتہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب نہیں آ رہے. بالکل، لیکن ان کی ایک وضاحت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وضاحت جو ہے ان کی سنا دی جائے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک پریس جو ہے وہ بنیادی طور پہ غلط کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہماری وضاحت یہ ہے وہ شریک ہونا چاہ رہے تھے. نہیں، وہ کہتے ہیں وہ خود نہیں کہتا، ہمارا بہت بڑا وفد آ رہا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے یہ وضاحت جو ہے اپنے اس کے اوپر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی دی ہے اور اپنی باقی جگہوں پہ بھی دی ہے. اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں ترکی کے بہت تفصیلی دورے سے واپس آیا ہوں اور میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس وجہ سے میں بالکل نہیں آنا چاہتا. یہ دیکھیں میں پڑھ کے افغان وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی ترکی کے طویل لمحہ پہلو اور کامیاب دورے سے کل شام میں اپنے ملک واپس پہنچے اور آتے ہی انتہائی ضروری سرکاری امور میں شورا اجلاس میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بذات خود اویسی کے 48ویں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے. افغان وزارت خارجہ کے آفیشل نے وزارت خارجہ کی ضروری مصروریات کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا باعث بتایا. تاہم امارت اسلامیہ کا موقر وفد اویسی اجلاس میں شرکت کے اسلام آباد میں موجود ہے. اویسی نے حال ہی میں کابل میں اپنا دفتر کھول لیا ہے اور ان کے نمائندے افغان وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اول اور دوم دیگر حکام سے ملاقات کر چکے ہیں. اویسی رہنما سے نئی افغان حکومت کے بہتر تعلقات قائم ہیں. کچھ میڈیا اداروں اور صحافیوں نے انہیں بلاول بھٹو زرداری کی ایک سٹیٹمنٹ تھی اس اوائسی وزیر خارجہ اجلاس کو لے کر کہ یہ ہو ہی طالبان کے لیے رہی ہے، افغانستان کے لیے ہو رہی ہے، افغانستان کے لیے، اور افغانستان کے ایشو کے لیے. تو کیا افغانستان کا ایشو پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ لیکن بلاول بھٹو وہ پھر اس کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہر بات ہے، میں آپ کو بتایا نا، وہ تو پھر یہ پوری کی پوری لابی ہے کیا؟ پوری کی پوری لابی کرنا کیا چاہتی ہے اس ملک کے اندر؟ بننا تو وہی چاہتی ہے جو یوکرین میں ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ او ایس سی کانفرنس جو ہے اس میں ڈیسیژن ہونا ہے آپ کا، اس لیے چائنا کو. ایک اور اہم ترین چیز پہ اگلے مہینے فرسٹ ویک میں 6 ریجنل ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے چائنا میں، اور یہ منیر اکرم صاحب نے باقاعدہ اس کے بارے میں وہ اعلان بھی کیا ہے، جس میں ایران ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان، قزاقستان، پاکستان ان کو. اور ایجنڈا کیا ہے؟ افغان حکومت کو تسلیم کرنا. یہ نہیں لکھا کہ کریں یا نہ کریں. The first item is to acknowledge and accept the Afghan government, طالبان گورنمنٹ. یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی ان کو ایک جیسے کہتا ہے سب ڈیو لیول پہ تسلیم کر لیا ہے ان کو آفس. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کرے گی ویسے کا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے ڈرتے ہیں کہ پچھلے امیر خان متقی صاحب آئے تھے، لیکن جب وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی تو ان کو تصویر میں نہیں کھڑا کیا گیا تھا. اور ظاہر بات ہے یہ بات کسی بھی وزیر خارجہ کے لیے، کسی بھی غیرت مند ملک کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. بالکل. آپ بے شک تلاشیاں دیتے رہے ایئرپورٹ پہ،
لیکن اگر آپ واقعی غیرت مند کسی ملک ہیں تو پھر آپ تلاشی بھی نہیں دیتے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو انہوں نے گوارا نہیں کیا. ایک برادر ملک کی حیثیت سے ایک دفعہ آیا اور دوبارہ بار میں ان کے دل کی بات بتا سکتا ہوں. میں جانتا ہوں اس سوسائٹی کو, ان کے پشتونوں کو بھی جانتا ہوں, اور ان کو وفد آیا, ان کا ٹھیک ہے لیکن امیر خان متقی صاحب کی صورت. لیکن اس کانفرنس کے بعد عمران خان نے جو آج باتیں کی اس پہ آپ کہیں گے, جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کسی بھی اسلامی ملک کو, اور کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ رہ نہیں سکیں گے. یہ حرکت خلافت عثمانیہ نے کی تھی. کشمیر پر بھی ناکامی, فلسطین پر بھی ناکامی, مطلب آپ کو ایک بلاک لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ نے خلافت عثمانیہ میں کی نا, جب وہ جنگ سے فارغ ہوئے انہوں نے خلافت عثمانیہ کی ایسی کی تیسی پھیر دی, 50 ملک اس میں تقسیم کر دیا. تو آپ کو ایک طرف ہوں گے تو کم سے کم آپ اس کے ساتھ مل کے جنگ تو جتوا سکتے ہیں. لیکن ایک طرفہ ہونے کے جو کانسیکوینسز ہیں, آپ نے 70 سال کیا کیا ہے, آپ آزاد تھے. ٹھیک ہے, اور یہ غلط کہتے ہیں عمران خان صاحب کے انڈیا کے آزاد پالیسی. انڈیا واز پرو رشین, کمپلیٹلی پرو رشین. انڈیا اس کو پرو امریکن ہے. کس نے کہہ دیا؟ ایک یوگوسلاویا کے ٹیٹو کو ویسے نان لائٹ سے انڈیا نان لائٹ ہوتا ہے. خان صاحب کو شاید فارغ پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہے, بالکل الگ بے نہیں پتا جس بندے کو. وہ کہتا ہے انڈیا جو ہے وہ اس کی نان لائٹ پالیسی. انڈیا ہیز نیور بین اے نان لائٹ کنٹری. انڈیا واز اے پرو رشین کنٹری. انڈیا واز جو بنگلہ دیش کو اس نے جب ہم سے ہلاک کیا, وہ امریکہ کہنے میں کیا تھا. اٹ واز آل رشین انوالومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. انڈیا کا جو پورا کا پورا ڈیفینس سسٹم تھا کس سے مستعار لیتے تھے؟ رشیا سے لیتے تھے. ٹھیک ہے, اور نان لائٹ موومنٹ کیا تھی؟ یوگوسلاویا کا ٹیٹو کون تھا؟ رشیا کا اسٹوج تھا. جمال عبد الناصر کون تھا؟ رشیا کا اسٹوج تھا. بشار الاسد کا باپ اسد کیا تھا؟ رشیا کا اسٹوج تھا. قذافی کیا تھا؟ اسٹوج تھا. یہ سارے کے سارے لوگ تھے. انہوں نے نیم بنائی تھی, اس نیم کا ایسا تھا. یہ تو ایک 2 نمبر قسم کی آرگنائزیشن تھی. آپ اس کو تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسلامی ممالک کسی بلاک میں نہ جائیں اور کسی بھی جنگ کا حصہ نہ بنے. عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ آج سامنے ہے, اور اس صاحب نے اس پر اپنا تجزیہ بھی دیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے دوسرے ٹاپک پر بات کریں گے کہ اب سپریم کورٹ کس طرح سے رہنمائی کرنے جا رہی ہے اس صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو کہ دائر کیا گیا ہے.